اس وقت الحمدللہ ہمارے صوبے کی وہ 18 دن والے تنخواہ والے اکاؤنٹ میں 3 مہینے کی ماشاءاللہ ایڈوانس سیلری کے پیسے پڑے ہوئے ہیں. اور ایک اور بات کہ پہلا ہم صوبہ ہیں کہ جس نے اپنا اکاؤنٹ جو شروع کیا تھا 30 ارب روپے سے کہ ہم اپنا قرضہ اتاریں گے اور ایک اکاؤنٹ بنائیں گے جس سے ہمارا قرضہ اترے گا. اور میں نے جب کہا تھا کہ انشاءاللہ اس کو ہم 150 ارب تک لے کے جائیں گے جون تک, تو 7 دن پہلے مجھے فائنانس ایڈوائزر نے بتایا کہ جب آپ نے اعلان کیا تو میں بھی شوق تھا کہ اتنا زیادہ پیسہ, کیونکہ ہمیں اپنے کام بھی ختم کرنے ہیں, EDP بھی چلانی ہے, سوشل ویلفیئر کے کام بھی کرنے ہیں, اور بھی اخراجات ہیں اتنے زیادہ, تو ہم کیسے کریں گے. تو 7 دن پہلے سے مجھے بتایا کہ پورا 150 ارب اس ڈیٹ اکاؤنٹ کے اندر آ چکا ہے کیش. اور آپ کو ایک نئی خوشخبری سناتا ہوں ایک, کہ جب ہمیں کہا گیا کہ 18 دن کی تنخواہ ہے تو اس وقت بھی صوبے کے مختلف اکاؤنٹوں میں 250 ارب روپے پڑے ہوئے تھے, جو کہ حکومت کے علم میں تو ہیں لیکن حکومت ان کے اوپر کوئی کارروائی یا اقدامات نہیں کر سکتی تھی. وجہ یہ تھی کہ ہمارے سسٹم میں یہی کمی تھی. 1.5 مہینہ پہلے میں نے ایک پورٹل بنایا اس کے لیے, کیونکہ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے لیے تیار نہیں تھے کہ وہ فائنانس کے ذریعے آئیں اور جو بھی پیسہ آتا ہے یا وہ نکلتا ہے تو وہ کم از کم ڈیش بورڈ پہ آئے سامنے اور پوچھا جا سکے کہ پیسہ کیوں نکالا گیا. آپ کے پاس تھا, ایک تو اس پہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اس پیسے کا, وہ پڑا ہوا ہے پارکڈ, اسے کچھ نہیں آ رہا حکومت کو, اور دوسرا اگر نکالا جاتا ہے تو استعمال کہاں پہ ہوتا ہے. تو اس پہ جب وہ پورٹل میں نے بنایا تو میں نے یہاں پہ کھڑے ہو کے ادھر ہی کہا تھا کہ وہ جو مشہور ایک کہاوت ہے کہ ڈو ان روم واٹ رومنز ڈو, تو اگر کسی نے روم میں رہنا ہے تو پھر روم کی طرح روم میں رہنے والا کام کرنا پڑے گا, ورنہ پھر وہ روم میں نہیں رہے گا. تو الحمدللہ اس پورٹل کے بننے کے بعد جب ہم نے اس کو پورا دیکھا اور پورا پرکھا اور پورے کا پورا سسٹم آفیشیلی ہمارے پاس آیا, تو آپ کے صوبے کے مختلف اکاؤنٹوں میں 297 ارب روپے پچھلے 4 دن پہلے ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے وہ نکال کر اس پورٹل کے ذریعے ان کو برآمد کر لیا ہے. 297 ارب روپیہ. اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ پیسے جب میں نے محکموں سے پوچھا, کیونکہ پہلے تو میں پوچھ سکتا نہیں تھا کیونکہ وہ اٹانومس باڈیز اور NTTC ہماری 174 جو کہتی تھی کہ جی ہم آپ کو تو جواب دہ ہی نہیں ہے. کچھ ایسی بھی ہیں ان میں کیسے ایکٹ بنے ہوئے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو جواب دہ ہی نہیں ہے. یہ آپ کے لیے حیرانگی کی بات ہوگی. تو ان کو جواب دہ کرنے کے لیے پھر ہم نے ایکٹ کے اندر ترامیم کی اور ان کو کہا کہ بھائی جواب دہ آپ ہیں, یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اگر کوئی بورڈ بن گیا ہے, کوئی چیز بنی ہے بہتری کے لیے, تو اگر اسپتال میرا ہے, تنخواہ میری ہے, پینشن میری ہے, بجلی کا بل میرا ہے, بلڈنگ میری ہے, زمین میری ہے, تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کا کوئی BOG بن گیا اور آپ مجھے جواب دہ ہی نہیں ہے. جواب دہ آپ کو بننا پڑے گا. تو جواب دہ بننے کے بعد یہ کہانی سامنے آئی ہے انشاءاللہ. اور ابھی آپ دیکھیں کہ یہ تقریباً 300 ارب ایک اور 150 ارب ایک, یہ 450 ارب روپے بنتا ہے. اور اس 450 ارب کو اگر ہم صرف پلیس کر لیں اکاؤنٹ کے اندر اپنے, تو یہ پیسہ بھی ہمارا سیف ہے, اور اس سے ہمیں 60 ارب سے زیادہ ہمیں ہر سال اس سے آمدن آئے گی. اور اگر میں پچھلا بیک لاگ چھوڑ دوں جو میں وراثت پہ ملا, ہر ڈپارٹمنٹ کا اربوں تنخواہوں پینشنوں کی جو پیمنٹیں نہیں ہوں وہ, اسی طرح واساز, TMAs, یونیورسٹیز کے جو لائبلٹیز ہمیں ملی وراثت میں, اگر وہ نہ ہو اور ہم ریگولر بات کریں اپنی, تو یہ اتنا پیسہ ہے کہ اس پیسے کے پڑے رہنے سے کسی کو بھی گرانٹ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور ہم اسی پیسے کی بچت سے ہی ہم اپنی یہ سارے جتنے ہمارے خسارے میں ہمارے محکمے جا رہے ہیں ہم یہاں سے چلا سکتے ہیں.